خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، میرا گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم، میرا گدائے غوث اعظم ہو۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نفیس احمد اتاری۔ میرا نام محمد وسیم ہے۔ محمد حسان اتاری۔ میرا نام محمد احتشام اتاری ہے۔ عبد الحسیب اتاری۔ سید شاہنور اتاری۔ کہاں سے آئے؟ میں گجرات شہر سے آیا ہوں۔ میں کراچی کے علاقے اختر کالونی سے، ملتان شریف سے۔ جنگ پنجاب سے آیا ہوں۔ ملتان شریف مدینہ الاولیاء۔ کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کب سے وابستہ ہیں؟ میں الحمدللہ تقریباً 2005 میں وابستہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے میں نے تقریباً 3 مرتبہ داڑھی رکھی تھی خشخشی، لیکن استقامت نہیں مل پاتی تھی، تو پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اسلامی بھائی نے میرا ذہن بنایا تھا۔ پھر حضرت صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ جو ہیں وہ میری اس طریقے سے داڑھی پر ہاتھ لگائے، تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ داڑھی قائم و دائم ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، محبت کی آپ کی اور امیر علیہ السلام کے پیارے ہاتھوں کی۔ آپ ایسے ماشاءاللہ بڑی شفقت کرتے ہیں جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی صحبت اثر رکھتی ہے، کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے اولیاء اللہ کی نظر سے جو ہے نا وہ تقدیریں بدلتی ہیں، اسی طرح ہی جو ہے نا جب آج صبح ملاقات ہوئی ہے نا پیر صاحب سے، جب میرے علیہ سنت کے قریب ہم جا رہے تھے نا، تو ہمارا دل جو ہے نا ایسے تھا جیسے ہمارے دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ اگر گناہ ہم نے کیے ہیں نا تو ہمیں ندامت ہو رہی تھی، ہم خود بخود ہمارے آنسو نکل رہے تھے، یہ ہماری کیفیت تھی۔ میں 11 تاریخ کو یہاں پر آیا تھا قافلہ کورس کرنے کے لیے، اسپیشل باپا کی زیارت کرنے کے لیے۔ بڑا دل کھڑتا تھا باپا کی زیارت کے لیے، دعائیں بھی کرتا تھا۔ باپا بیرون ملک تشریف لے گئے تو رویا بھی بہت تھا باپا کی یاد کے لیے۔ میں کہتا باپا بلا لیں، تو باپا تشریف لائے تھے، تو پھر بھی میں رویا تھا بہت۔ تو باپا نے ایسا کرم فرمایا الحمدللہ 26 دن کے لیے قافلہ کورس میں بلوا لی باپا نے۔ واہ واہ واہ، یہ بات ہے، دل کی لگن سچی ہو نا تو راہیں کھل جاتی ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ نے دعوت اسلامی سے کیا سیکھا؟ دعوت اسلامی سے پہلے تو جامعہ میں داخلہ لیا، اس کے بعد پھر ساتھ نے 12 ماہ کا ذہن بنایا، 12 ماہ بھی کیا۔ ارے ماشاءاللہ، ابھی پھر جو بھی کوئی ملتا ہے اسے 12 ماہ کا ذہن دیتے ہیں، بھائی جائیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عقائد کی پختگی سے لے کر اعمال میں مضبوطی تک، اور ویسے بھی بہت ساری سنتوں کے بارے میں اور بہت سارے معاشرتی یعنی کہ جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں دعوت اسلامی ہر معاملے میں بہت مفید ہے، بہت یعنی کہ رہنمائی کرتی ہے۔ پرفتن دور ہے، الحمدللہ پیر صاحب نے ہمیں یہ پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی عطا فرمائی ہے، جس تحریک نے آ کے ہماری دنیا بھی بہتر کی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر کی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے مجھے نماز کا ذوق و شوق بھی ملا ہے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ بھی ملا ہے۔ میرے علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو جب ان کی صحبت میں بندہ آتا ہے نا تو بندے کا ویسے ہی نیکی کی طرف جو ہے نا دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں جا کے دینی کام کریں گے، اور اپنے علاقے والوں کو بھی جو ہے وہ دین کی طرف راغب کریں گے کہ جو ہے وہ بھی دین سیکھے، دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہوں، مدنی ماحول کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں، کہ اس مدنی ماحول کی بہت ساری برکتیں ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے بندہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے ہو، کہتے ہیں دلی میں نیت کے لیے میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا۔
جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار نہیں کر سکتے. اور بھی ایک نیت تو کی نہیں تھی، اب افطار کا ٹائم آ گیا تو چلیے اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. تاہم یہ ذہن میں رہے کہ ثواب اعتکاف کا اسی صورت میں ملے گا جبکہ نیت اللہ کے لیے کی ہو، ثواب کے لیے کی ہو. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے. تو کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے جائے. اب افطار کرنے میں یا کھانے پینے میں سونے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1444 سے ہجری یہ ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 8ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ زیاد السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ چاند رات بلکہ اس سے اگلی رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ مسلسل ہے، اور آج 8ویں شب ہے. انشاءاللہ 11ویں رات تک یہ سلسلہ کنٹینیو ہوگا اور مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، پیا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، یعنی واپس اپنے الفاظ واپس لیتے پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حسن بھائی ایک بات تو بتائیے. جی پوچھیے. لوگ مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ بزرگان دین کو اشارہ ثواب کریں اور دعائیں کریں. یہ دونوں کام تو گھر پر بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں. ریان بھائی ایک تو قبروں کی زیارت کرنا سنت رسول ہے، پھر بزرگان دین اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، ان کی قبروں پہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے وہاں مانگی جانے والی دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے یہ ایک مذہبی جگہ ہے، مگر لوگ تو مزارات پر گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. سب لوگ ایسا نہیں کرتے ریان بھائی. رہی بات یہ کہ مزارات پر کس نیت سے جانا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے مقبول بندے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کی برکتیں ملیں اور اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ نے مزارات کے بارے میں کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے، مگر کچھ لوگ تو مزارات پہ جانے کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اچھا نہیں سمجھتے میں ان سے مطلب نہیں. یہ بتائیے کہ جن بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم تک دین اسلام پہنچا ہے انہیں اگنور کر دینا کیا اچھی بات ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی مزارات کی ایک اہمیت تو ہے. امیر اہل سنت سے اس بارے میں کچھ رہنمائی لی جائے. امیر اہل سنت یہ بتائیے کہ ان مزارات کی کتنی اہمیت ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں
औलिया किराम के मज़ारात के ताल्लुक से बच्चों ने मुकालमा करके गुफ्तगू करके हमें समझाया। बाकी मज़ारात औलिया अगर ना रखे जाएं तो औलिया किराम के जो हम तस्करे करते हैं ना, वो भी इफेक्टेड हो कि लोगों को पता इतना ना चले। ये मज़ार बने हुए हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, भाई किसका मज़ार है, किसका मज़ार है, लोह लगी हुई है, तख्ती लिखा हुआ है, तो यूं वहाँ भाई फलां बुजुर्ग का मज़ार है। मज़ार दरअसल कब्र को कहते हैं, और बुजुर्गों आम लोगों की कब्र को तो आमतौर पर कब्र कहते हैं, लेकिन मज़ार के माना में वो भी आ जाएगी। तो यूं मज़ारात जो औलिया किराम के जो है ये मंबई फयूज़ व बरक़ात हैं, इनसे मतलब फैज़ मिलता है। तो ये कब्र बनाते हैं, फिर इसको चादर चढ़ाते हैं, उधर चराग रोशन करते हैं, गुंबद बनाते हैं। इससे क्या लोग अट्रैक्ट होते हैं और उस तरफ आते हैं। अगर अब इस तरह इसलिए इमारत बनाई है इस नीयत से किसी ने कि लोग आएंगे यहाँ इक्तिसाब फैज़ करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इनको इसाले सवाब करेंगे। तो ये मतलब इस मकसद के लिए इमारत बनाई जाती है। तो ये एक अच्छा काम है, नेक काम है, और इससे लोगों के दिलों में एक हैबत व वक़ार पैदा होते हैं। तो ये अवाम जो है ना, ये बाज़ लोगों को वसवसे आते हैं, सबको नहीं आते। मैं छोटा सा था, तो हमारे मोहल्ले में 2 कब्रें थी, पक्की कब्रें, और एक थड़ा सा बना हुआ था, उस पर थी। तो बच्चे उस पर खेलते थे, घोड़ा करके जिस तरह बैठते थे बैठते थे, और बिल्कुल कंजस्टेड जगह थी। तो ऊपर मकान, बिल्डिंग, और ये नीचे ये कब्रें ओपन थी। इस पर कचरा डालना और मतलब बहुत कुछ होता था। अच्छा, मेरी माँ मरहूमा मुझे मना करती थी, नहीं बेटे नहीं, कब्र पर बैठना नहीं कभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं बैठा, खेलता तरफ में भी था, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता था कि जो लोग करते थे, कचरा फेंकते थे या कब्र पर बैठते थे। मेरी माँ ने मना किया। तो माँ का जहन अच्छा हो ना, तो आदमी बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। कि माँ की गोद जो ये पहला मदरसा है। खैर, अब ये तो हुआ बड़ा, मतलब उधर वो हिसाब किताब होता था ऐसे ही। फिर एक साहब थे जिनका नाम था, हम मोहम्मद भाई बोलते थे उनको, फिर मेमन थे मोहम्मद भाई। ये मोहम्मद भाई को 2 या 3 बार ख्वाब में कोई भाई बहन आते रहे, और इससे पता चला कि भाई बहन थे इस कब्रों में। बोलते थे हमको यहाँ लोग तकलीफ देते हैं, आपको हमारी कोई हिफाजत की कोई तरकीब करो, इधर कोई इमारत बनाओ, कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि लोग हमको मतलब सताएं नहीं, हम पे बच्चे चढ़ जाते हैं, हम कचरा फेंकते हैं। तो ये कोई सादात किराम के मज़ार थे। तो ये तो मोहम्मद भाई ने फिर वो जब शायद 2-3 बार, ये खुद बताते थे हमको ऐसे इस तरह हुआ था मेरे साथ। तो इन्होंने कुछ कोशिशें करके वहाँ एक, अब जगह इतनी नहीं थी कि बड़ा मज़ार बन सके, लेकिन इन्होंने कुछ दीवारें कायम की, कुछ रंग चुना, छत बनाई, और मतलब मज़ार बनाया इनका। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वहाँ लोग जमा होते, आते, फातिहा पढ़ते, इसाले सवाब करते, मौलूद पढ़ते, और लोग गुजरते हुए मैं नोट करता था, यूँ करके गुजरते। ये यूँ करना ही एक ताज़ीम का अंदाज है अवाम का, तो इसमें कोई मना भी नहीं है। मज़ार को देख कर यूँ करना या रुमाल सर पे रख लेना, तो लोगों ने एहतराम शुरू कर दिया। तो वैसे जिन्हें आम कब्र की तरह बना होता है तो लोगों की तवज्जो इतनी नहीं होती, लेकिन ये मज़ार बन गया तो अब लोग मुतवज्जे हुए, फिर सालाना इनका उर्स भी होने लगा। और यूँ मतलब वो ये मज़ार हैं बादामी मस्जिद के पास हमारा घर था। बादामी हमारे घर के सामने लेफ्ट साइड पर एक बंद गली थी, उस गली में वो मज़ारात, मेरा तो बरसों तक हाजिरी नहीं हुई मेरी, तो वो मज़ारात अब भी ज़रा अब तो
नहीं जाते कहीं, वो तो अब भी वो होंगे। जिन्होंने बनाया वो तो शायद मुझसे, वो तो उस वक्त अधेड़ उम्र के थे, हम तो बच्चे बच्चे थे, तो उनका हयात होना बज़ाहिर तो मुश्किल है। हो सकता है इनकी औलाद अब उन मज़ारों की खिदमत करती हो या दीगर आशिकाने औलिया करते हो, वो मतलब बन गए। यूँ मज़ारात की अपनी अहमियत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और कब्रों की बेहुरमती, ये शरन भी गुनाह है, मुसलमान की कब्र की बेहुरमती, उस पर बैठना, उस पर पाँव रखना, कचरे डालना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो ये तो जो अंदर कब्र में मदफून है उनको ईज़ा होती है। ये मुसलमान की कब्र का भी एक एहतराम है, तो औलिया किराम का ज़्यादा एहतराम है। तो यूँ मज़ारात जो है इनकी मतलब है कि इनके फ़वाइद हैं, नो साइड इफ़ेक्ट। अब बाज़ लोग जाकर, ये भी बच्चों ने बताया कि वो सैर व तफरी, तो ऐसा है नहीं। वैसा सैर व तफरी के लिए इस तरह के जाने, जैसे उधर कोई सी साइड है या कोई पार्क है, तो लोग पार्क में सैर व तफरी करते होंगे और मज़ार पे जाकर फातिहा पढ़ते होंगे। जैसे क्लिफ्टन है, क्लिफ्टन सैर व तफरी की जगह है, उसके करीब समुंदर भी है, बहुत कुछ है, लेकिन लोग मज़ारत पर हज़ारों लाखों ज़ायरीन, मतलब साल में इनका टर्नओवर होता है और रौनक लगी रहती है, तो मज़ार पे हाज़िरी होती है। फिर कोई हो सकता है तफरी के लिए सी साइड निकल जाता होगा, कोई अपने घर आ जाता होगा। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये इंजॉय के लिए लोग मज़ार पे जाते हैं, तो भाई ये किसी मुसलमान के बारे में ऐसा ख्याल करना ये मुनासिब नहीं है। लोग इक्तिसाब फैज़ करते हैं, इनसे बरकतें लेते हैं, और बेशक इनकी बरकतें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना एहतराम करेंगे इतना इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह, वैसे मज़ार यानी कब्र को भी कहते हैं, आम कब्र को भी मज़ार कहते हैं। तो फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खान, रूह न क्यों हो मुज़्दरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में। यानी मेरी रूह, ये आशिक रसूल के जज्बात है, मेरी रूह मौत के इंतजार में बेकरार क्यों ना हो, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में मुझे देखने तशरीफ लाएंगे। रूह न क्यों हो मुज़्दरिब मौत के इंतजार में, रूह न क्यों हो मुज़्दरिब मौत के इंतजार में, सुनता हूँ मुझको देखने, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में, सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में। और बारगाह रिसालत में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इतना प्यारा शेर वज़ू करते हैं, हर चराग़े मज़ार पर कुदसी, मज़ार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक, कुदसी फरिश्ते, चराग जो वहाँ उन दिनों चराग रोशन होते होंगे, या ये जो झूमर लटक रहे हैं हो सकता है इनको भी वो चराग कहते हैं। तो पहले तो चरागों से रोशनियाँ होती थी, अब वो काफ़ी वो लाइटिंग का निज़ाम बन गया। अब वो ज़ाहिर ये चराग जो है ना, अब ये शो पीस बन करेंगे। फानूस भी अब बतौर शो पीस लोग वो बनाते, फानूस वो जलते नहीं है, वैसे खूबसूरत बनाते हैं, और खूबसूरत मोमबत्तियां घरों में बतौर शो पीस रखते हैं। तो कभी कभी जलाते भी होंगे, लेकिन वो जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने
مشہور کلام وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ مدینے میں اپنا مزار بنانے کی تمنا کہ میری قبر بن جائے مدینے میں، تو یہ آرزو بھی کرنے والے نے کی ہے۔ یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، بار بار آؤں مدینے، بار بار آؤں بنے آخر مدینے میں مزار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں مزار ایک قبر کا مطلب یعنی کہ قبر بننے کی تمنا کی ہے کہ مزار کے لفظی معنی قبر بھی ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک اٹھ خاک گیرا بن مہر ذرہ ذرہ، چمک اٹھ خاک تیرا بن مہر ذرہ ذرہ، میرے چاند کی سواری، میرے چاند کی سواری، جو سرے مزار آئے، میرے چاند کی سواری، جو سرے مزار آئے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مزارت کی حاضری تو سعادت ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت میریا۔ ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت اختیار کر لینا یہ 1000 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اولیاء کرام کی طرف ہمیں بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی صحبتیں اختیار کریں۔ یہ جو مزارات اولیاء ہیں یہ اولیاء کرام کی صحبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مزارات پر واقعی خرافات بھی کرنے والے کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ رکھے، اپنے کام سے کام رکھے اور حاضری کا شرف حاصل کرے اور ان میں شریک بھی نہ ہو، ان کا تماشا بھی نہ دیکھے، حاضری دے کر پلٹ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور جس وقت کوئی خرافات ہو رہی ہوں تو یہ بھی ہے کہ اس وقت ان اوقات میں نہ جائے۔ اگر کوئی عرس کے موقع پر بعض وقت بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہم نے تو دیکھا ہے حساب کتاب، معاذ اللہ، ایسے موقع پر جانا ضروری تو نہیں ہے نا۔ اب پھر تو نفس کی شرارت بھی ہو سکتا ہے شامل ہو جائے کہ چلو مزہ آئے گا، تو ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے صبح فجر کے بعد یا اگر کوئی دھوم دھڑک کے کر بھی رہے ہوتے ہوں، تھک کے سو جاتے ہوں گے، مزہ فجر کے بعد حاضری دے لے، ایسے موقع پر حاضری دے لے جب یعنی کہ کوئی اس طرح کوئی خرافات اگر ہو رہی ہے تو وہ نہ ہو رہی ہو۔ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، فیضان مزارات اولیاء، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیت حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے،
تو پڑھیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ ماں باپ سے کون سی دعا کروانا بہتر ہے؟ مغفرت کی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنا عمل تو یہ تھا کہ جب کسی بزرگ سے ملاقات کی ترکیب ہوتی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تو مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. تو یہ اس سے بڑھ کر کیا دعا ہے؟ مغفرت کی دعا. اس میں ایمان کی سلامتی بھی آ گئی، بہت کچھ آ گیا. اگر حتمی مغفرت ہو جاتی ہے، فائنل مغفرت، کرم کرم کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال آیا ہے کہ خود اعتمادی کیسے حاصل ہو اور اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. خود اعتمادی، اچھا خود اعتمادی جو ہے یعنی کہ خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنا. بعض اوقات تو خود اعتمادی لے ڈوبتی ہے اور بعض اوقات ایک آدمی کو کھڑا کر دیتی ہے. کہ آدمی اگر اپنے اور بھروسہ نہیں کرتا، وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ پھر احساس کمتری، احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات خود اعتمادی میں احساس برتری، جو میں بولوں ٹھیک ہے، ہاں بھی میری نہ بھی میری. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. مسلم شریف میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چیز تمہارے لیے فائدے مند ہو اس کے لیے کوشش کرو، اللہ پاک سے مدد بھی مانگو، اور ہمت ہار کر مت بیٹھ جاؤ. حوالہ مسلم کتاب القدر، رقم حدیث پاک نمبر 6774. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ہمتیں پست نہ کرو کہ میں نے کبھی بھی کسی کم ہمت کو بلند مقام تک پہنچتے نہیں دیکھا. ہمت نہ ہارے، کوئی کسی کام میں ہمت نہ ہارے اور بھروسہ اللہ پر رکھے، اپنے پر بھروسہ نہ رکھے کہ جب مطلب بس میں یہ کر لوں گا، میں مطلب بس میں نے یہ کیا بس، بلکہ بے شک ہمت رکھے کہ میں نے یہ کرنا ہے، مگر یہ کہ نظر اللہ پر ہو. جیسا کہ حدیث پاک میں تو یہی فرمایا نا کہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو، اللہ پاک سے مدد بھی مانگو، اور ہمت ہار کر مت بیٹھو. اللہ سے مدد بھی مانگو اور ہمت بھی مت ہارو. یہ بہت جامع حدیث ہے. یوں مطلب ہماری جو بھی خود اعتمادی ہو نا، اللہ پاک پر بھروسہ، اس پر توکل اور اعتماد کے ماتحت ہو، اپنا کمال نہ سمجھے، تو انشاءاللہ اس طرح کامیابی ہوگی. تو یوں ہمت ہارنے سے بعض اوقات کام خراب ہو جاتے ہیں اور ہمت کرنے سے کام بن جاتے ہیں. وہ غالباً تیمور بادشاہ کی ہی حکایت ہے کہ کسی غار میں یہ ہار کر بھاگ کر پناہ گزین ہوا، اور وہاں کھانے پر جب یہ بیٹھا تو کوئی دانہ دسترخوان پر گر گیا تھا. تو ایک چونٹی آئی، اس نے اٹھایا اور غار کی دیوار پہ چڑھنا شروع کیا، گر گئی، پھر اٹھایا، پھر گری. اس طرح گرتے پڑتے آخر کار یہ اپنے جو بھی اس کا کوئی سوراخ ہوگا بل اوپر چھت تک، اس میں پہنچ گئی. تیمور یہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ جب یہ کیڑی ہمت نہیں ہارتی، اتنی مطلب اپنے خود اعتمادی اس میں ہے کہ میں یہ کام کر لوں گی، تو میں تو مرد بادشاہ میں یہ بھاگ کر کہاں چھپ گیا ہوں. اس کو ہمت آئی اور اس نے مطلب بچا کچا لشکر جمع کیا، اور
جو اس کا ملک چھن گیا تھا تو ان پر واپس اس نے حملہ کر دیا اور اپنا چھینا ہوا ملک جو تھا واپس لے لیا. یہ اس طرح کا کچھ تاریخی واقعہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات آدمی ہمت نہیں ہارتا نا تو کام ہو جاتا ہے. خود دعوت اسلامی کا شروع میں ہم کو یقین مانے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ کام اس طرح ہوگا بھی. اس کو سوچنا نہیں پڑتا تھا. لیکن یہ کہ آخر اللہ پاک نے ہمت دی, مدد فرمائی. آج دعوت اسلامی کا لہلہاتا باغ بلکہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر الحمدللہ ہمارے سامنے. تو یہ کس نے مدد کی؟ ہمارے رب نے. یہ کام کیسے ہوا؟ اللہ پاک کی حمایت سے. کوئی کہے کہ یہ میں نے کیا, نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے شروع ہی نہیں کیا. جو کچھ ہوا رب کے کرم سے ہوا. جس دن ہم نے یہ سوچا نا کہ یار میں نے یہ کام کیا, میں تم کو ماحول میں تم میں لایا ہوں, میرے سامنے ابھی آنکھیں نکالتے ہو, اس سے باتیں بناتے ہو, چپ. اس طرح کے جو انداز کرتے ہیں نا معاذ اللہ, یہ بعض اوقات اس میں بڑی بڑی شخصیات ملوث ہو جاتی ہیں. علم تو ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ کہ توجہ نہیں ہوتی, تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ان کے نقصانات بھی ہم نے دیکھے ہیں. یہ سارے مثالیں نہیں دی جا سکتی, سب کی دیکھے ہیں میں نے. دنیا دیکھی والی ہے. اللہ پاک عاجزی الفاظ کی نہیں, حقیر فقیر تو سب کو بولنا آتا ہے, لیکن یہ کہ دل کی عاجزی ہو, منافقت نہ ہو. اللہ حقیقی عاجزی نصیب فرمائے, تکبر سے بچائے, میں سے بچائے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے بچائے. میں کچھ بھی نہیں, اس میں عافیت ہے. میں سب سے برا ہوں, نگاہ کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, غوث پاک کو جنات کا بادشاہ کب کہا جاتا ہے, کس نے کہا؟ جیسے عام طور پہ وہ رسالہ ہے نا, وہ جنات کا بادشاہ اس رسالے کا نام ہے. تو وہاں جنات کا بادشاہ سے مراد غوث پاک نہیں ہے, بلکہ کسی کی لڑکی کو, غوث پاک کے مرید کی لڑکی کو جن اٹھا کر لے گیا. اس نے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میری بیٹی کو جن لے گیا. تو یوں غوث پاک نے طریقہ بتایا کہ اس طرح جنگل میں جاؤ اور یوں حصار پڑھو اور تمہارے ارد گرد مطلب یہ کہ سے جنات گزریں گے, ڈرنا نہیں. وہ تم کو ٹچ نہیں کر سکتے کہ تم نے حصار, میں نے جو بتایا وہ حصار پڑھ لیا ہوگا, ٹچ نہیں کریں گے. پھر آخرکار جنات کا بادشاہ آئے گا اور وہ کہے گا کیا کام ہے. تم اس کو بتانا کہ ایک جن میری بچی کو اٹھا کر لے گیا. تو یوں اس نے یہ کام کیا اور جنات گزرتے رہے اور یہ کانپتا رہا بیچارہ ذرا, لیکن وہ غوث پاک کا مرید تھا, اس لیے وہ جم کر بیٹھا رہا. آخرکار وہ جنات کا بادشاہ آ کر پوچھتا ہے کہ میں جنات کا بادشاہ ہوں, کہا بتاؤ کیا کام ہے. بتایا تو آنن فانن وہ ڈھونڈ لیا گیا کہ ڈھونڈو کہاں ہے. اس نے اٹھایا اس کی بچی کو, غوث پاک کے مرید کی بچی کو, تو وہ ڈھونڈ لیا گیا, جنات کو پکڑ کے حاضر کیا گیا اور بچی اس کے حوالے کی گئی اور اس کا سزا میں اس کو قتل کر دیا گیا, اس جن کو. تو یوں جنات کا بادشاہ غوث پاک کا غلام. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. یوں مطلب یہ کہ جنات کا بادشاہ. ویسے ہمارے غوث پاک اپنے غلاموں کے بھی بادشاہ ہیں, تو یوں جنوں کے بھی بادشاہ ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن یوں لقب ان کا باقاعدہ جنات کا بادشاہ میں نے پڑھا نہیں ہے. غوث الثقلین, جنات اور انسان کے غوف, فریاد رس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. تھر تھراتے ہیں سبھی
ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت باعث برکت صاحب عزت بیر سخاوت ذریعہ کرامت فرما حمایت تھر تھراتے ہیں زمین جلات تیرے نام سے تیرا وہ رب تبایا یا سے سیف عبد الماجد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. بغداد بلاؤ، غوث پاک روزہ بھی دکھاؤ، غوث پاک خوابوں میں آؤ، غوث پاک دیدار کراؤ، غوث پاک عصیاں سے بچاؤ، غوث پاک تم نے ایک بناؤ، غوث پاک دوزخ سے بچاؤ، غوث پاک جنت میں بساؤ، غوث پاک تربت میں آؤ، غوث پاک وحشت سے بچاؤ، غوث پاک دیوانہ بناؤ، غوث پاک مستانہ بناؤ، غوث پاک تم نظر میں آؤ، غوث پاک اب کلمہ پڑھاؤ، غوث پاک شیطان کو بھگاؤ، غوث پاک المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر آپ کی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر ملاقات ہو جاتی تو آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا عرض کرتے؟ اور امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ کی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کتنی مرتبہ حاضری ہوئی اور پہلی مرتبہ آپ کب حاضر ہوئے؟ ارشاد فرما دیجیے. 2 بار بغداد شریف کا سفر نصیب ہوا ہے الحمدللہ. کربلا شریف، نجف اشرف اور مختلف مزارات طیبات پر حاضریوں سے میں شرف ہوا ہوں الحمدللہ. اگر میری قسمت کھل جائے، میرے مرشد غوث پاک مجھے نظر آ جائے اور مجھے فرمائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں مانگوں گا دعائیں، میں عرض کروں گا مغفرت کی دعا کر دیجئے. میں بس آپ کے نانا جان کے قدموں میں جنت الفردوس میں رہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ذمہ دار اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کراچی چلیں، ان دنوں مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں اور امیر اہل سنت ملاقات فرما رہے ہیں، تو کیا ملاقات کا اس طرح کچھ ہے کہ کوئی بھی آ جائے اس کی ملاقات ہو جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. مجبوریاں ہیں، اتنی مخلوق ہے. اب جیسے اس وقت ہزاروں ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اب ان سے ملاقات ایک آدمی کیسے کرے؟ میرے بس کا روک نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہاں رکھا ٹوکن سسٹم. پیکیجز ہوتے ہیں اس میں کہ یوں کیا ہے، مثلا 12 ماہ تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے وغیرہ. تو یہ بیان، اس کا اعلان ہوتا ہے روز. تو ان کی ملاقات کا ٹوکن ان کو دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ کراچی میں تمہاری ملاقات ہوگی، ہم ملاقات کرائیں گے، تو ملاقات بھی کہنے والے کی بھی نہیں ہوگی. اگر ٹوکن سسٹم میں نہیں آئے گا تو کیسے ہوگی؟ اگر غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتے ہوں، غیر ذمہ داران ہوں گے. وہ ذمہ دار تو اب ہر داڑھی اور امامے والا ذمہ دار تھوڑی ہوتا ہے. وہ بیچارے بول دیتے ہیں. بڑی سطح کے جو سمجھدار ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ایسی کمزور بات نہیں کرتے ہوں گے. تو اگر کوئی یہ سوچ کر آئے کہ ملاقات ہوگی، چلو نگاہوں سے ملاقات، کوئی ٹوکن نہیں اس کے لیے. ہاں تو آپ خود سوچے نا کہ اتنے ساروں سے آپ کو بھی کھڑا کر دیں، آپ تو وہ 2 ہاتھ سے مارو گے. تم نے کہ ہٹو. میں نے دیکھے تماشے کہ کبھی جیسے پہلے میں چوک اجتماعات میں جاتا تھا نا، تو کبھی جیسے کوئی حضرت کوئی بٹھا دیتے کسی حضرت کو، تو لوگ مجھ سے ملنے کو ٹوٹ پڑتے. تو میں تو سمجھتا تھا، تجربہ کرتا
وہ حضرت جو بفرتے تھے نا بعض اوقات، ان کے بفرنے کا بھی کون لحاظ کرے، ان کو تجربہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہمارا لیے کہ پہلے تو یہ سب کچھ میں نے سہا، اب نہیں سہ سکتا. اس لیے دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. سب کی ملاقات کیسے ہو؟ آپ حج پہ جائیں گے، اتنا لاکھوں روپے خرچ کر کے حجر اسود چومنا ہے نا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کیا سب کو ملتی ہے سعادت حجر اسود چومنے کی؟ تو نہ رش ہوتا ہے کہ ان میں گھس کر پس کر چومنا، یہ بھی منع ہے کہ نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانی، نہ خود اپنے آپ پر تکلیف اٹھانی ہے. یہ منع ہے. جو کر رہے ہو لوگ، بہت رش ہوتا ہے تو حج چومے بغیر ہی آتا ہے. جنرلی جو مطلب ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا، جن کو گھس جاتے ہیں، اس میں صحت اچھی ہونی چاہیے، پسنے کا بھی مطلب حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی منع ہے ایسے اس میں گھسنا، ہجوم میں، رش میں. حضرت نے منع فرمایا. اس پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا کہ لاکھوں روپے خرچ کیے حجر اسود چومنے کا، ہم کو نہیں مطلب چومنے دیا گیا. پولیس کھڑی تھی وہاں، پولیس کھڑی ہوتی ہے آپ کو روکنے کی نہیں کھڑی ہوتی، چومنے دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو ڈسپلن تو سنبھالنا ہے نا. بہرحال ہم کو نیت کرنی چاہیے. یہاں فیضان مدینہ میں تو ہم دین سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، دینی مسائل سیکھتے ہیں. یہ نیتیں ہو سکتی ہیں، نہ کہ ملاقات ہی متحت ملانا ہی مقصود ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، نگاہوں سے ملاقات. یہ نگاہوں سے ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ مسلمان کو محبت سے دیکھنے کا ثواب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے، انہیں ہاتھ ملائے، اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت یعنی دشمنی نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گزشتہ گناہوں یعنی پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. اور دوسرا حصہ حدیث پاک کا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں کینہ نہ ہو، یعنی دیکھنے والے کے یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دل میں کینہ نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو یہاں حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس دیکھنے والے کے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے، نگاہ وہاں سے ہٹانے سے پہلے دونوں، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، کہ اس کی برکت اس کو بھی مل رہی ہے کہ دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب حدیث کی شرح میں نے نہیں پڑھی، یہ میں ظاہری الفاظ کا جو مطلب وہ کوشش کی ہے عرض کرنے کی، اس میں سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ رسالہ احترام مسلم مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے بیک ٹائٹل پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں سلام و مصافحہ کا بیان میں غالباً یہ روایت ہے، وہیں سے لی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ عام لوگوں کے لیے تو جیسے ابھی فیضان مدینہ میں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں، وہ آپ کو دیکھے، لیکن جیسے عام طور پر ہم مارکیٹوں بازاروں میں تو وہاں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنا، تو جب پہچانتے نہیں تو پھر وہ بغض و کینہ نہ ہو اور یہ نہ ہو، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنا عام طور پر کسی کو نہیں جانتے، اسے اچانک نظر مل جاتی ہے تو اگلا کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کو دیکھ کے مسکرا کر آگے نکل جاتے. تو کیا ایسے آنکھوں میں دیکھنے سے بھی اس طرح کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ نیت، جیسے کہ اب بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر عبادت کا نور ہوتا ہے، بعض شرح ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان کو دیکھ کر آدمی کی نگاہ ٹھہرتی ہے کہ یار یہ کوئی عام لوگوں میں سے نہیں ہے، پھر اس کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے.
وہ اگر محبت کی نظر سے اللہ کی رضا کے لیے اس کی زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ انشاءاللہ وہ ثواب کا حقدار ہے، یا اسی طرح کوئی اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو جو نیک بندے ہیں اللہ کے، اگر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ نیک و بد کا بھی اس میں حدیث پاک میں کوئی قید نہیں لکھی، مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھے، اپنے بھائی کو تو محبت کی نظر سے دیکھے۔ ماشاءاللہ دور دراز سے اسلام بھائی آتے ہیں، تو یہ روایات ہمیں جب پتہ چلتی ہیں تو اس سے بھی الحمدللہ ہمیں ایک بہت اچھی دھارس اور اچھی تسلی ہوتی ہے کہ اتنے رش میں، ان حالات میں اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کمانے کی، نیکی کمانے کی، محبتوں کے لیے بڑی صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ صرف مجھے دیکھنے کے فضائل نہیں ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کو یہاں آ کر دیکھنے کے بھی فضائل نہیں ہے، دنیا میں جہاں بھی ہوں۔ اچھا، دیکھنے میں وہی محبت ہو، وہ محبت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہو، یہ کہ معاذ اللہ مرد ہے، گندی محبت سے وہ دیکھ رہا ہے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، گناہ گار ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے بندہ۔ اور کتنا فائدہ اگر کہ اپنا، کتاب میں لکھا تھا اپنا سینہ دوسروں کے لیے اور دوسروں کے سینے کو اپنے لیے کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کرو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے سینے کو ہی پاک رکھیں بلکہ دوسروں کے سینے بھی ہمارے لیے پاک رہیں، ایسے حرکتیں نہ کریں۔ ہاں، ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو اپنے آپ کو اس طرح ایک دوسرے کی دشمنی، بغض اور کینے سے بچا کر جینے کے فوائد ہی فوائد ہیں، اور ماشاءاللہ کیسی بشارت ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ بس ثواب کمانا اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا آسان رکھا ہوا ہے، ہم بس ثواب کمانے والے بنے، کاش۔ اب اذان کا جواب دیکھیں نا، جی جی نہیں مطلب کہ اچھا میں یہ بھی ادھر تھوڑی سی مشاہدے کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے کہ مشورہ یا کوئی بھی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، اب اذان شروع ہوئی، اذان کا جواب دی، اب جیسے اذان کا جواب دینا شروع کیا نا تو یہ دیکھا جائے گا اذان کا جواب، اچھا بات چیت بند ہو گئی، جو مشورہ مثال کا دینی بھی مشورہ ہو رہا تھا بند ہو گیا، اب اذان کا جواب دینا ہے، اب اذان کا جواب دیتے دیتے اللہ، تو وہ موبائل، اچھا وہ موبائل مشورے کے دوران موبائل نہیں استعمال ہو رہا تھا، لیکن اب جیسے اذان کا جواب دینا شروع کیا نا تو جواب بھی دیا جا رہا ہے اور موبائل کا بھی اپنا وہ، چلو اس دوران موبائل کے میسیجز بھی میں نپٹا لوں گا، تو وہ جو اعلان ہوا تھا گفتگو اور کام کاج روک کر، تو انہوں نے کہا گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے کام کاج سنا نہیں ہوگا شاید، تو مکمل طور پر رک کر میرا تو اتنا ثواب ہے 15 کلمات اور 30 لاکھ نیکیاں مردوں کے لیے ہر اذان کے جواب میں، اللہ کی توفیق سے۔ سبحان اللہ۔ البتہ نماز کے لیے جا رہا ہے، جی، وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، جی، تو یہ بھی ایک جواب ہے، یہ اجابت بالقدم کہلاتا ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ اپنے حرکت کے ذریعے اس کا جواب دے رہا ہے، یہ نہیں کہ اب گھر میں بیٹھ کر اذان کا جواب دے کر پھر ہی یہ نکلے، یہ ضروری نہیں ہے، چلنا شروع ہو جائے جواب بھی دے، وضو کرتے کرتے بھی جواب دے، یہ بھی صحیح ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ دنیاوی کام کاج جو ہے یہ روک دے تو اچھا ہے۔ یہ تو آپ نے مدنی مشورے کے تعلق سے کہا، مدنی مشورے میں تو آپ جیسے ہوتے ہوں گے نا، یہ خوف کے مارے ہو سکتا ہے کہ چپ ہو جاتے ہوں گے، اذان کا جواب دیتے ہوں گے، اس سائڈ سے موبائل دیکھتے ہوں گے، باقی اذان کا جواب دینے والے کتنے ہمارے اپنے مل کر بیٹھتے ہیں نا، تو کوئی روبدار اسلامی بھائی ہو وہ جواب دیتا ہو تو اس کے روب سے ہو سکتا ہے چپ ہو جائے، باقی تو سارے نظام یہاں بھی چل رہے ہوتے ہوں گے، سب باتیں شور، یہ اللہ رحم کرے۔ اب ماشاءاللہ دور دراز سے، دور و نزدیک سے آئے ہیں، کل زور عصر کی اذان پہ ذرا وہ اپنا CCTV چیک کر لینا، یہ آئی بھی نا مخلوق اذان کا، کتنے جو سن رہے ہیں ابھی کتنے جانے اس میں جواب دے رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اب لگتا ہے دیں گے جواب کہ CCTV کا نام پڑا ہے، جواب اللہ کے لیے دے رہا، CCTV اپنا کیا بگاڑے گا، اگر عمران کو پتہ بھی چل گیا تو یہ بیچارہ کیا بگاڑ دے گا۔ تو ثواب کی ہرس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آپ سب کے صدقے مجھے بھی عطا کرے، ایک ایک نیکی کے لیے وہاں مارے پھریں گے قیامت کے دن، ایک نیکی مل جائے، نہ ماں دے گی، نہ باپ دے گی، نہ بیٹا دے گا، کوئی تیار نہیں اب آپ کہ آج مجھے نیکی کی ضرورت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ اپنی مدنی بیٹیوں سے بھی
फरमा दें कि ये भी काम काज रोक दिया करें, अजान का जवाब दिया करें। तो मसला ना बच्चे काबू नहीं आते यार, मर गया फट गया करके वो अजान के दौरान वो कहना पड़ता, क्या करे। वो भी ऐसा ढीठ हो गया कि लिफ्ट ही नहीं करा था, तो हर वक्त इसको फाड़ते रहो तो कहाँ से लिफ्ट कराएगा। तो ये इस्लामी बहनों की बिचारियों की, लेकिन हर इस्लामी बहन भी ऐसी हो ये जरूरी नहीं है। असल जिनको ये पहले हमारे यहाँ ये फजाइल बयान ज्यादा होते थे, मैंने जो अंदाजा लगाया अब ये बयान कम होते हैं। तो यूं शायद ये न्यू जनरेशन जो आई ना, इनको इतना पता नहीं है। पहले के इस्लामी भाई इसमें बहुत पक्के होते थे अजान का जवाब देने में, मुझे जो अंदाजा हो रहा है। डरते थे, अब नहीं डरते। लेकिन बहार शरीयत में फतवा रज़विया के हवाले से लिखा है कि अजान के दौरान बातचीत करने वाले का बुरा खातिमा होने का खौफ है। आपने हो सकता है नोट किया हो, मेरे घर पे जब शख्सियत को आप लोग लाते हैं जी जी, तो मैं तकरीबन, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है कि अभी मगरिब हो जाएगी, असर के बाद का टाइम, तो ये फिर मुलाकात करेंगे रुखसत की, और इनको अपनी अपनी दुआओं का कहने का याद आएगा और अजान हो रही होगी, तो मैं पहले ही कह देता हूँ। और ये वईद भी सुनाता हूँ कि बुरे खात्मे का खौफ है। लेकिन आपने देखा होगा कि बेचारे ऐसों का ऐसा कवर चढ़ा होता है बाजों पर से, दिल पर भी वो तहें चढ़ी होती है कि पता नहीं वो समझ भी आती कि नहीं। कोई एक आदमी बढ़ गया ना, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर रहा, अब मैं तो इनको रुखसत करने भी नहीं जाता हूँ। मैंने कहा मैं अगर दरवाजे तक जाऊंगा तो ये तो अजान के दौरान ये सारे मतलब रुक जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। ये देख की बाली और कई बार के तजर्बे की बातें कर रहा हूँ। ये थोड़े होते हैं गिनती के, सेलेक्टेड, और कहा भी जाता है, और चंद मिनट पहले कहा गया होता है, देखो बातें नहीं करना, अभी हाथ मिला लो, अभी जो करना है कर लो। रूटीन नहीं है ना हुजूर, फिर बात नहीं करने की। अब ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शे कि आप बोलो तो ये पार्टियां आपकी सुनेंगी। पार्टियां होती है, शख्सियात होते हैं, कभी अफसरान होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हिम्मत कर लेता हूँ अर्ज करने की, आप लोग करेंगे तो शायद हो सकता है कि पता नहीं, मेरा भी असर, लेकिन एक तादाद है जो खामोशी से चली जाती है, ये फायदा तो होता है। लेकिन बाज फिर भी बात जो करीब होते हैं ना, मौका ज्यादा हो तो हाथ मिला लेते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं, निकल जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। यूं मैं भी बोलते ना, मैं भी व्यापारी हूँ, दरवाजे करीब बैठता हूँ, जैसे अजान ठक करके अपने दरवाजे के अंदर, फिर कोई हिम्मत नहीं करता आने की, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, वरना अंदर कोई नहीं आता। इतना अल्लाह का करम है, आप होंगे तो आप करके अंदर आकर निकाल लेंगे। बहरहाल ये तो एक तफन्नुन की बातें हैं, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये क्या जहन ना अवाम का है ना खवास का है, अजीब सूरत हाल है। नेकी की हिर्स कम हो गई है, नेकियां कमाने की। पहले का दौर था कि लातुल ही, वो पहले का दौर था कि जब अजान होती थी ना, तो अगर लोहार ने हथौड़ा उठाया हुआ है घन मारने के लिए, लेकिन मारने में देर कितनी लगती, लेकिन जो ही इसने उठाया अजान की आवाज आई, अब ये मारता नहीं था, ये अदब नहीं है अजान का, इसको रख देता था और बस नमाज के लिए चल पड़ता। मोची है, सुबह उसने चमड़े में डाला है, अजान की आवाज आई तो सुबह को निकालता नहीं था, देर कितनी लगती है, सुबह और चमड़ा छोड़ के भाई अल्लाह का मुनादी बुला रहा है, आओ बस लब्बैक, ये चल पड़े। ऐसे लोग होते थे। लेकिन अब दौर बड़ा नाजुक है, अजानें हों, जमाअतें हो रही हों, बाजार का सारा निजाम जूं का तू चल रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, मतलब सब कुछ हो रहा होता है। ये तो आप सब मुझसे ज्यादा ये मनाजिर शायद देखते होंगे, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। वो पहले का दौर बहुत प्यारा था, लोग दुकानें छोड़कर, ना चोरियों के इतने खतरे होते थे और मतलब नमाजों के लिए चले जाते थे। हो सकता है बस पर्दा भी डालना होता होगा तो पर्दे डाल देते होंगे, लेकिन अब तो चोरियों का ऐसा दौर है कि आदमी ताले तोड़ के निकाल लेते हैं, तो
पर्दा क्या रुकावट बनेगा हमारे माल के लिए, हिफाजत करेगा। बहुत कुछ हो रहा है, अल्लाह पाक रहम करे। अजान का एहतराम करते हुए अजान का जवाब देने की सआदत हासिल किया करें। वो सूरत नूर आयत नंबर 37 تا 38। तर्जमा आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। वो मर्द जिनको तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगे, ताकि अल्लाह इन्हें इनके बेहतर कामों का बदला दे और अपने फजल से इन्हें मजीद अता फरमाए। और अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमाता है। पहले मतलब ये कि अजान और ये सब मतलब अजान होती तो इनको मतलब अल्लाह की याद से तिजारत खरीदो फरोख्त ये रोक नहीं सकते थे, चल पड़ते थे। ग्राहक भी जा रहा है तो दुकानदार भी जा रहा है, चलो चलो मस्जिद चलो, पांचों टाइम मतलब अल्लाह अकबर, और आप तो चलो चलो बाजार चलो। तो आपने सही फरमाया, तरगीब दिलाने से भी। आप जैसे मिसाल के तो अभी आप ये ऐलान फरमाएं कि कौन है जिसे रोज़ाना 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कमानी है, तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई हाथ ना उठाए। अगर हम सवाल कर ले कि भाई कौन है जो रोज़ की 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कमाना चाहता है, तो शायद सभी हाथ उठाएंगे कि हम 3 करोड़ 24 लाख नेकियां कमाना चाहते हैं। बेशक हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बाजार में थे, मस्जिद में नमाज के लिए इकामत कही गई, तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बाजार वाले उठे और दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए। ये देखकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आयत मुबारका रिजालुल ला तुलहीहिम, ऐसे ही लोगों के हक में, जो अभी जिसका तर्जमा कंजुल इरफान मैंने पेश किया था उसकी तरफ इशारा है कि ऐसे लोग बस चलो मस्जिद। तो बड़ा फजीलत वाला काम है ये। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यानी इसका उन्वान है अजान का जवाब देने वाला जन्नती हो गया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक साहिब जिनका बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नेक अमल न था, वो वफात पा गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मौजूदगी में गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने इसे जन्नत में दाखिल कर दिया है? इस पर लोग मुतअज्जिब हुए, ने इनको हैरत हुई, क्योंकि बज़ाहिर इनका मरहूम का कोई बड़ा अमल न था। चुनांचे एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु उनके घर गए और मरहूम की बेवा से पूछा कि उनका कोई खास अमल हमें बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया, और तो कोई खास बड़ा अमल मुझे मालूम नहीं, सिर्फ इतना जानती हूं कि दिन हो या रात जब भी वो अजान सुनते तो जवाब जरूर देते थे। हवाला तारीख दिमश्क ले इब्ने असाकिर जिल्द 4 पेज नंबर 13,412 बल्कि 4,13,412 मुलख्खसन। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। गुनाहे गदा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाख से हैं सिवा, मगर ए अफ़्व तेरे अफ़्व का तो हिसाब है ना शुमार है। दोबारा लेके अजान और इकामत का सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से इस्लामी भाई को डबल सवाब मिलेगा अजान और इकामत का जो है ना जवाब का। यानी अगर कोई इस्लामी बहन एहतमाम के साथ रोज़ाना 5 नमाजों की अजानों और 5 इकामतों का जवाब देने में कामयाब हो जाए तो उसे रोज़ाना 1,62,00,000 1,62,00,000 नेकियां मिलेंगी। 1,62,000 दर्जात बुलंद होंगे, ग्रेड्स अप होंगे। 1,62,000 62 माने 62,000
62,000 اور 1,62,000 गुना मुआफ होंगे। और ईसाई भाई को दुगना यानी डबल, यानी 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी। 3,24,000 दर्जात बुलंद होकर 3,24,000 गुना मुआफ होंगे। यानी जहाँ नेकियां हैं तो वो 3,24,00,000 है, और जहाँ दर्जे बुलंद होने हैं, गुनाह मुआफ होने हैं, तो यहाँ ये जहन में रहे कि 3,24,000 है। तो यूँ इतनी नेकियां मिल रही हैं, इतने गुनाह माफ हो रहे हैं। अब चूंकि इसमें फवाइद बहुत है, अजान का जवाब देने में, इकामत का जवाब देने में, तो यूँ गफलत भी शैतान बहुत डाल देता है हमको, मतलब बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। अजान का जवाब दे ही नहीं पाते हम। अब क्या क्या करना है, प्रोग्राम क्या है? जवाब देना है इंशाअल्लाह, हिम्मत करनी है। ये नेकियां शायद ये आसान नेकियां हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बिलखुसूस जो ये इस्लामी भाई जो माशाल्लाह मस्जिद में आए हैं और आ ही रहे हैं और बैठना है, 5 नमाज़ें पढ़नी है जमात के साथ, अल्लाह नसीब फरमाए। तो आप खुद सोचिए कि अगर अजान का जवाब और इकामत का जवाब देने में हम कामयाब हो जाते हैं तो 3,24,00,000 नेकियां, वो तो जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। क्या कुछ इस पर गौर कर सकते हैं? 3,24,00,000 कौन सी कम है यार, इनको मजीद हिर्स दिलाना ये भी अच्छा है। कल जुम्मा है, तो जुम्मे की एक नेकी 70 गुना और अपने एक गुना 70 गुना, गुना भी 1 के 70 70 और नेकी भी 1 की 70। लेकिन अब ये मैं ये समझता हूँ कि मुतलक्कन तो है, लेकिन हम ये ना कहें कि इस नेकी के 70 नेकियां मिलेंगी, नमाज पढ़ेंगे तो 70 नमाजों का सवाब मिलेगा। और ये क्योंकि हदीस में जिस तरह के अल्फाज हो ना, इसमें जब तक शरह ना पढ़ी जाए ना, तो अपनी तरफ से वो तरकीब बनाने की हिम्मत नहीं होती। यानी एक नेकी की 70 नेकियां मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखा है, और एक गुनाह जो है उसका 70 गुनाह होते हैं, 70 टाइम वो गुनाह है इसका। अब इससे हकीकत में क्या मुराद है, 70 का फिगर मुराद है या ज्यादा के अदद में भी 70 इस्तेमाल होता है? पहले जैसे यार 50 बार तुमको कहा, तो इसका मतलब ये कि 50 टाइम नहीं है, बल्कि कई बार कहा तुमको। तो यूं मतलब ये कि हम एकदम मतलब उसकी शरह थोड़ा मुश्किल हो जाती है, अपनी तरफ से तो करनी भी नहीं होती ना, अटकल से। ये भी आपके लिए सीखने का बहुत बड़ा मदनी पूल है। यहाँ तो हर दूसरा आदमी मुफ्ती बना फिरता है। तो मैं कहता हूँ ना, मसला ये है, अब इसको मसले का भी माना पता नहीं है, मैं मसले बता रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, जो उलमा फरमाए एज इट इज वो याद है 100% तो ही बताए, वरना अपना मतलब सर से टाल दिया कि उलमा से पूछ लो। मुफ्ती हजरत इमाम गजाली ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक बुजुर्ग आलिम थे, उनसे किसी का मसला दरियाफ्त किया तो रोने लगे, तुम्हें कोई और नहीं मिला मसला पूछने के लिए, मुझे क्यों इम्तिहान में डालते हो? यानी कहीं मेरी भूल हो गई तो मैं क्या करूँगा? इससे डरते थे। सैयदना फारूक आजम मुजतहिद और मुतलक मुजतहिद थे, बहुत बड़े आलिम और अल्लामा थे हज़रत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहकर इल्म हासिल किया था, उसकी बरकतें कैसी होंगी। लेकिन कोई मसला दरपेश होता तो बदरी साहबा को, सरकार के पर्दा फरमाने के बाद अपने दौर में बदरी साहबा के वो साहबा जो गज़वे बद्र में शरीक हुए थे। गज़वे बद्र ये पहला गज़वा था, ये इनका अपना मकाम था, दर्जा था। तो उन साहबा को इकट्ठा करके मुशावरत करते कि मसला आ पड़ा है, ये सवाल है, क्या करना चाहिए? अब बताइए, ये इतना मोहतात होते थे हम लोग तो इनके बस। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, हमें खताओं से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि क्या बग़ैर वज़ू के अज़ान का जवाब दिया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या औरत मखसूस अय्याम में अज़ान का जवाब दे सकती है या नहीं? प्लीज़ जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
दोनों का जवाब यही है कि जवाब दिया जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस्माइल अत्तारी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जिस तरह हम इल्म दीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अच्छी नियतें करते हैं, तो क्या एक ही मरतबा नियत करना काफ़ी होगी, या जब भी हम इल्म दीन हासिल करेंगे या कोई जायज़ काम करेंगे उससे पहले नई नियत करनी होगी? जवाब इनायत फरमा दें। मेरी और मेरे घर वालों की बेहिसाब बख्श मग़फ़िरत की दुआ और ईमान की सलामती के लिए दुआ भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। पांचों नमाजों में हर नमाज से पहले नियत करनी होती है ना, तो ये तो है नहीं कि सुबह ही नियत कर ली कि पांचों नमाजें पढ़ लूँगा, अब नियत किए बगैर ही शुरू हो गए। इसमें एक तो है कि मैं आज पांचों नमाजें पढ़ूंगा, इस नियत का सवाब मिलेगा, लेकिन ये नियत पांचों नमाजों के लिए काफ़ी नहीं होगी, नए सिरे से नियत होना ज़रूरी है। इसी तरह दीगर कामों की अगर नियत की कि मैं साल भर तक मदनी काफिले में हर महीने 3 दिन सफ़र करूँगा, ये नियत कर ली, ये साल भर के मदनी काफिलों में सफ़र की नियत का सवाब मिलेगा, मदनी काफिलों में सफ़र का सवाब नहीं मिलेगा। यूँ नियत करना हर साल हज करूँगा, इस नियत का सवाब तो मिलेगा, लेकिन ज़रा हज का सवाब तो उसी सूरत में मिलेगा जब हज भी करेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 44 और इस हफ्ते का ये रिसाला है, हफ्तावार रिसाला है, इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आप उस सबसे आखिरी नबी के बारे में मालूमात हो। और उम्मीद करता हूँ कि एक तादाद होगी जिनको नई नई मालूमात इसमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। पढ़ें तो सही आप, ईमान ताज़ा होगा और अकीदा मजबूत होगा। और ये अकीदा वो है कि जो बिल्कुल यानी कि इस तरह फ़र्ज़ है, समझो कि जिस तरह हम अल्लाह को एक मानते हैं ना, इस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी फ़र्ज़ है। जो अल्लाह को एक ना माने वो भी इस्लाम से निकल गया, और जो अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ना माने वो भी इस्लाम से निकल गया, वो मुर्तद हो गया, गैर मुस्लिम हो गया, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं उसका। ये इतना अहम अकीदा इस रिसाले से पढ़ने से इंशाअल्लाह मज़ीद आपको मालूमात होगी। बहुत प्यारे प्यारे इसमें उन्वान आते हैं, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम कहते हैं। खातम का मतलब जानवर भी आखिरी नबी मानते हैं, झूठे नबी से मोजिज़ा तलब करना कैसा, और यूं कई मतलब उन्वानात इसमें दिए हुए हैं। इंशाअल्लाह ये क्या, हाँ, ये सरे वरक पर लिखा अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत, एक गैबी बुजुर्ग का अनोखा वाक़या, मौला अली की शान अज़मत निशान, ख़त्म नबूवत के बारे में 40 हदीसें ये फिर आखिर में दी हुई हैं। तो यूँ ये रिसाला मुख्तसर मगर इंशाअल्लाह आप इसको जामे पाएंगे, काफ़ी मज़ामीन है इसमें, इसको पढ़ना है। और ये हफ्तावार रिसाला है, और हो सकता है कि कई सारे भाइयों ने बल्कि पढ़ भी लिया है माशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें। इसका हदीया गालिबन 38 रुपये, 38 रुपये। इसका हदीया 38 रुपीज़, 44 पेजेस और हदीया 38 रुपीज़। 1 रुपया भी नहीं हुआ एक पेज का, और फिर सरे वरक, फिर एक खजूर का बबाल एक टाइटल पर, एक ईमान अफरोज वाक़या लिखा हुआ है, पैसे इसी वाक़े में वसूल है इंशाअल्लाह। बड़ा प्यारा वाक़या है माशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला,
سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی پیارے صاحب بھائیو جلدی جلدی لے لیں یہ ماشاءاللہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ موضوع اتنا زبردست ہے اور اس میں پھر حدیث اور مواد بھی اتنا زبردست ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مقتۃ المدینہ سے ختم ہو جائے تو جلدی جلدی بڑھ کر رسالہ لے بھی اور اسے تقسیم بھی کریں انشاءاللہ تعالی بھرپور ثواب ملے گا انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر تو جگہ جگہ مکتبت المدینہ ہے تو یہ میری معلومات کے مطابق ہر جگہ یہ رسالہ ابھی اس وقت اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تو جہاں بھی ہیں آپ اپنے یہاں کے مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں ہدیہ یعنی کوسٹ 38 روپیز 38 روپے زیادہ لیں 11ویں شریف کا مہینہ ہے 1100 لے لیں اچھا 11,000 لیں گے ٹھیک ہے 11,000 لینا چاہیں وہ بھی لے لیں کم لینا ہے تو 111 لے لیں چلو 11 ہی لے لیں بہرحال جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا اور جتنے آپ لے سکتے ہیں اس میں توفیق اس کو حاصل کریں اس کو تقسیم فرمائیں محمد ماشاءاللہ یہ اپنے جامعۃ المدینہ رحمانیہ چنیسر ٹاؤن اس کی کارکردگی مجھے ملی تھی کہ تمام اساتذہ کرام اور طلباء کرام نے رسالہ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے ایک ہی جامعۃ المدینہ کی ملی ہے یہ بھی 2-3 دن پہلے ملی ہے رسالہ پہلے ہی مکتبۃ المدینہ پر جاری ہو گیا تھا یہ بھی ادھر کو جذبہ ہے نا جلدی جلدی خرید کر ان لوگوں نے پڑھنے میں کامیابی بھی حاصل کر لی بس کوئی ایک ناظم یا ایک استاد بھی بعض جگہ ایکٹیو ہوتا ہے نا تو وہ کروا دیتا ہے یہ کام ماشاءاللہ یہ کہ ان لوگوں نے مل جل کر اساتذہ کرام نے ہو سکتا ہے ناظم صاحب نے یہ کر لیا کام آج جمعہ ہے باپا اگر امام صاحب بھی کوئی ایسے میدان میں آ جائے نا کہ میرے سارے نمازیوں نے بھی پڑھ لیا ہے کیا شان ہے آپ کی نمازیوں کی گنتی نمازی مطلب ترغیب دلائے آئے ترکیب بنے تو جی ہاں ترغیب دلائے اور رسالہ کا بستہ لگوائے وہاں اور اب رسالہ تو کپے گا نا تو رسالے کا بستہ لگوائے اور پھر نمازیوں کی کاؤنٹنگ کر لے کہ کتنے نمازیوں نے پڑھا مگر پڑھ لیا اس کی لسٹ ملے نیت تو ہاتھ تو دو اٹھا ہی لیتے ہیں مجھے پڑھنا پڑھانا کس نے پڑھ لیں تو واقعی ابھی تک اس طرح کی کارکردگیاں نہیں آتی آپ نے ایک نئی بنا رکھی لگتا ہے واہ اس رسالے میں پیج نمبر 18 پر ایک حدیث امیر سنت نے نقل کی ہے حب الایمان کے حوالے سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین
کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے روز عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا اور گواہ ہوں گا۔ تو اس کے نیچے اس کی شرح بھی لکھی ہے، اور اس کے نیچے اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کے بہت پہلو ہیں۔ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمان کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، سبھی اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہوگا، اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا، ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر قریباً تمام محدثین نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکھے وہاں علیحدہ 40 حدیثیں بھی جمع کی اور امت تک پہنچائی ہیں۔ تو میں یہ حضور حدیث اور اس کی شرح کے تحت مفتی صاحب سے مشورہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یہ رسالہ لیتا ہے اور اس میں 40 حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی میں لکھی 40 حدیثیں میں انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچاؤں گا، تو کیا اسے بھی اس حدیث پر عمل کرنے والے کا ثواب پانے کی اس کو سعادت مل سکتی ہے اللہ کی رحمت سے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ مل سکتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ بہترین یوں سمجھیے کہ بات ہے کہ اس پہ 40 حدیثیں ہمیں امیر رسول نے لکھ کر دے دی ہیں۔ اب اچھی نیت کے ساتھ کہ اس میں لکھی 40 حدیثیں جو ختم نبوت کے متعلق آخری نبی ہونے سے متعلق جو حدیثیں مضمون ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم امت تک پہنچانے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو 40 حدیثیں پہنچانے کے تعلق سے رب نے چاہا تو ہمیں ثواب ملے تو اس کی رحمت بہت بڑی اللہ کی رحمت۔ رسالہ بانٹے ہیں، بانٹے انشاءاللہ، نیت کرے پیارے اسلام بھائی۔ کسی کو یہ وسوسہ نہ آئے، خدا کی قسم 1 روپیہ بھی اس میں میرا پروفٹ نہیں ہے، نہ حاجی عمران کا ہے۔ یہ ہم لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی سے میں کئی بار ہم پیسے نہیں اٹھاتے، یہ ایک حرص ہے کہ بس کسی طرح بھی اللہ کے دین کی مطلب یہ ہے کہ وہ دین عام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو۔ تو یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ خریدیں، اس کو بانٹیں، مجھے نہ دیں، حاجی عمران کو نہ دیں، آپ خود بانٹیں۔ ہم یہ کہا کہ ہمیں دیں، ہم آپ بانٹیں اس کو، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اب تو 40 حدیث کی فضیلت کی بھی امید ہو گئی کہ یہ دینے سے 40 حدیثیں بھی پہنچیں گی نا آپ کی طرف سے دوسروں کو۔ یہ بانٹیں اور دھوم دھام سے بانٹیں کہ مکتبۃ المدینہ والے بولے کہ افسوس ہم نے کم چھاپے، زیادہ چھاپے ہوتے تو بھی بک جاتے۔ اور یہ بھی دیکھیں بابا، اس کو بانٹنے والا بھی اور اللہ کی رحمت شامل آ رہی ہے اس کو پڑھ کر سنانے والا۔ 40 حدیث ہے جو درس میں، جو ہمارے عموماً یہ بھی ہے کہ ہمارا رسالہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو جو پڑھ کر سنا رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں کو جمع کریں اور اول تاخیر انہیں بٹھا کر رسالہ سنائیں۔ اسی طرح گھر درس میں امی کوشش کرے رسالہ پڑھ کر سنا دے، باجی کوشش کرے، ابو کوشش کرے، بھائی سب کوشش کرے، گھر درس میں، مسجد میں، ہر جگہ درس و بیان کے اندر یہ رسالہ پڑھ کر سنا دے۔ اللہ توفیق دے تو ہفتہ آنے سے پہلے یہ رسالہ پڑھ کر بیان بھی کر دیا۔ 40 لاکھ کا میرا عدد پورا ہو جائے، 40 لاکھ پڑھ لیا۔ یہ دیکھیے وہ جو انہوں نے فرمایا نا حاجی عمران نے کہ یہ پڑھ کے سنا دے، ماں سنا دے تو باپ سنا دے، تو اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ تھوڑا تھوڑا پڑھے، پورا رسالہ ایک پڑھے تھک جائے گا، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے باری باری 2 4 صفحے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ حضور یہ اس میں ماشاءاللہ ایسی بات ہے کہ اگر یہ 2-3 دن میں ہمارے اسلام اگلا ہفتہ آنے سے پہلے اگر یہ مسجد میں درس دینا شروع کر دے رسالے سے تو انشاءاللہ زبردست نیکی کی دعوت ہوگی۔ اس میں جو لکھی ہوئی حدیث ہے، اس میں لکھی ہوئی جو باتیں ماشاءاللہ تو امت تک پہنچیں گی۔ اور ناظرین، حاضرین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ذمہ داران، پاکستان مجلس مشاورت، تمام صوبائی نگران، ڈویژن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، ذیلی نگران تک تمام ذمہ داران، اوورسیز مجلس، بیرون ملک کے اسلامی بھائی ساری نیت کریں۔ انشاءاللہ آنے والا جو ہفتہ ہے سیٹرڈے، جو نیکسٹ سیٹرڈے جو آئے گی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کرے کہ اسکرین پر کارکردگی دینے میں کامیاب ہو جائیں، کہ
کہ 40 لاکھ کا ہدف 40 حدیثیں پہنچانے کے صدقے میں 40 لاکھ کا ہدف پورا ہو گیا. ماشاءاللہ. کارکردگی لینے والے اور لینے والیاں بھی تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں. ہر ایک کو یہ بس ذہن بن جائے سب سے آخری نبی. یوں عقیدہ تو ہے سب سے آخری نبی، لیکن معلومات کی کمی ہوتی ہے، تو یہ کہ اور مضبوطی آئی انشاءاللہ. کیونکہ اگر انجانے میں بھی اگر آخری نبی نہیں مانتا تب بھی کافر تو ہو جائے گا، مسلمان تو نہیں رہے گا. یہ کیونکہ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے نا، تو اس لیے وہ اس کو ضرور مطلب یعنی معلومات رکھنی ہے، اس کو عام کرنا ہے رسالے کو. اور فتنہ بہت بڑھ گیا اس کا کہ جو لوگ آخری نبی نہیں مانتے یہ بھی اپنا زور لگا رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کے لیے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا ضروری ہے. تو اس کو عام کریں. وہ اپنے جیب کا منہ کھولیں، خزانوں کا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیب کے منہ کھولیں گے نا تب بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو بانٹیں حسب توفیق، اپنے مرحوموں کے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے بانٹیں، میرے مرشد غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے تقسیم کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے ہند میں اترے کو گھبرائے. جبریل نے اتر کر اذان دی. جب نام پاک آیا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ کہا آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد مشتبہ، سب سے آخری نبی آمینہ کا لادلہ، سب سے آخری نبی شاہر دوسرا، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 42 صفحات کا رسالہ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا سن لے، اسے بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں کے بھی میسیجز ہمارے حافظ اشفاق صاحب نے نیت کی، کل اسٹال بھی لگوائیں گے اور انشاءاللہ سیل بھی ہوگی ان کے. انشاءاللہ. جامع المدینہ دورہ حدیث شریف کی طلباء کرام کا بھی ایک منظر ملا ہے ہمیں کہ انہوں نے بھی رسالہ خرید لیا، پڑھنے کی کارکردگی بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کی. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہر دوسرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، اے شفیع الورا، سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، اے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ. یہ دارالحدیث شریف کے طلباء کرام. جی جی. یہ کہاں واقع ہے دارالحدیث؟ کراچی. کراچی تو بہت بڑا شہر ہے. دورہ حدیث 2 جگہ کا تو میری یہ معلومات ہے. عالمی مدنی مرکز. اچھا عالم یہ لکھ دیتے ہیں. اگرچہ میں سمجھ گیا تھا لیکن عوام کو تو پتہ چلے نا کہ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں طلباء دورہ حدیث شریف کے اتنے سارے، یہ بہت بڑی بات ہے. اتنے سارے ہونا عام طور پہ کم ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے 1,000 سے متجاوز ہو جاتے ہیں پورے ملک سے مل کر، بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہو رہا الحمدللہ دورہ حدیث شریف. اپنے یہاں 300 تک کم و بیش کراچی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا جان کو ایسے جانتی ہوں کہ میں نے ان کو مدنی چینل پہ دیکھا
अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं और तो और मैं उनकी बातों पर अमल भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप की फरमाबरदार बेटी हूँ। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। मैं दोनों जगह में गए सहारा गौसे आजम का। मीरा गदाए गौसे आजम, मीरा गदाए गौसे आजम, मीरा। इमदाद कुन अज़बन में हम आजाद कुन दे दी दुनिया साज कुन या गौसे आजम दाफगी। कैसा पाक चिल्लाने, कैसा पाक चिल्लाने। अगली नबी पर दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, शाहर दूसरा सबसे आखिरी नबी। नबी नजर करम फरमाना अपने नबीना मेरी उल्फत मदीने में यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, बच्चों का दिल खुश करने वाले को क्या इनाम मिलेगा? सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं और भोली भाली सदाएं, मरहबा। अल्लाह इन सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना, अपने वालिदैन के साथ हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए। ये बच्चे ने सवाल जो किया, जो बच्चे का दिल खुश करे उसको क्या मिलेगा? इनाम। इसको इनाम मिलेगा मरने के बाद, जोरदार इनाम मिलेगा। जन्नत में एक घर है, दारुल फराह, यानी खुशी का घर। जो किसी बच्चे को खुश करेगा ये उसके लिए, जो बच्चों को खुश करे उसके लिए ये घर है जन्नत का, दारुल फराह। ये हदीस पाक है कि बेशक जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फराह कहा जाता है। इसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं। दारुल फराह, खुशी का घर। इसमें मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ने लिखा कि जो जानवरों के बच्चों को खुश करे उसके लिए भी ये फजीलत है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब देखो ये बच्चे ने सवाल किया, अब बच्चे ने खुद किया या करवाया गया, जो भी हो। अब ये जो समझदार बच्चे होते हैं ना, ये चीजें याद अपने इनके काम की भी तो है ना, याद कर लेते होंगे और माँ बाप को बोलते होंगे कि ये दे दो, वो ले लो, यूं कर दो, और ये फजीलत। तो अब माँ बाप के लिए सब्र और माँ बाप का इम्तिहान है। उस वक्त कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। अगर उसका बच्चे का काम नहीं करना चाहते तो ऐसा ना हो कि कोई खतरनाक बात मुझसे निकल जाए हदीस पाक के बारे में। बच्चे तो ये करेंगे। एक बच्चे को देखा है मैंने, इसका बाप जब गुस्सा करता है ना, वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ देता है। वो बच्चा मशहूर है वैसे, शायद पहुंच गए होंगे। तो ये कि इसके बाप को बाज़ वक़्त मजबूरन मुस्कुराना पड़ता है, मुखालफत नहीं करनी ना इसकी। तो गुस्सा शैतान की तरफ से, तो आऊज़ु पढ़ने से शैतान भागता है, तो गुस्सा ठंडा होता है। तो उस वक्त यानी कि आदमी को कंट्रोल करना है और उल फुल नहीं बकना। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर उसको खुश कर सकते हैं तो कार्य सवाब है। अगर आपके मतलब है कि वारे में आता है तो
और वो नहीं कर पाते, कोई बड़ी डिमांड कर रहे हो कि मेरे दिल खुश कर दो, और वो जो आपके मतलब एफोर्ड नहीं करते, तो फिर वो कि गुस्सा करके या कोई ऐसी बात नहीं करना कि जिससे वो अल्लाह ना करे हदीस की मुखालफत पाई जाए। माज़ अल्लाह, यही कहना कि बेशक हदीस हक है, हदीस हक है। बेटा दुआ करके हम तेरी ये बात पूरी करके हम तुझे खुश करके हम ये दारुल फराह हासिल करने में कामयाब हो जाए। उस वक्त इस तरह का अंदाज इख्तियार करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सभी अहले सुन्नत से ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नियत करता हूँ कि आपका रिसाला सबसे आखिरी नबी इंशाअल्लाह उल करीम इसी हफ्ते मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं नियत करता हूँ आप मेरे और मेरे माँ बाप के लिए बेहिसाब जन्नत में दाखिले के लिए दुआ फरमाने। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिक़ामत। गंदुम में बरकत हो गई, करामत। हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद करशी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक बार बगदाद शरीफ में कहत था, यानी खाने पीने की चीज़ों में, वो खाने की चीज़ों का कि कमी आ गई थी, पीने की चीज़ों में कमी। वो जब बारिश नहीं होती कहत आता ना, तो एक बार बगदाद शरीफ में कहत था, मैंने अपने फाक़े और कसरत इयाल यानी गुर्बत, मिस्कीनी, तंगदस्ती और औलाद के ज़्यादा होने यानी ख़ानदान के ज़्यादा होने का बारगाह वसीयत में ज़िक्र किया। तो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए एक वैबा यानी एक मखसूस पैमाना है, नापने की चीज़ है, गंदुम का निकाला और मुझसे फरमाया कि इसको एक बोरी में डालकर उसका मुंह बंद कर दो और एक तरफ से खोलकर निकाल कर पीस कर खाते रहना, लेकिन उसके मुंह को हरगिज़ मत खोलना। शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उस बोरी से 5 साल तक गंदुम यानी कणक निकाल कर खाते रहे। एक दिन मेरी ज़ौजा ने वाइफ ने उस बोरी का मुंह खोल दिया तो वो गंदुम 7 दिन में ख़त्म हो गए। 7 days, विथिन 7 days एंड आ गया। मैंने हुज़ूर गौस पाक की खिदमत में ये मामला अर्ज किया तो मुर्शिदी गौस आज़म ने फरमाया, अगर तुम उसको छोड़ देते और उसका मुंह ना खोलते तो अपने मरने तक उसमें से खाते रहते। हवाला बेहजतुल असरार पेज नंबर 130। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गौस पाक पर रहमत और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो और हैं जिनको कहिए मोहताज, हम तो हैं गदाए गौसे आज़म, जो दम में गनी करे गदा को, वो क्या है अताए गौसे आज़म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे दर से है मंगतों का गुजारा, तेरे दर से है मंगतों का गुजारा, ये सुन कर मैंने भी दामन पसारा या गौस, ये सुन कर मैंने भी दामन पसारा। मेरी किस्मत का चमचा दो सितारा, मेरी किस्मत का चमचा दो सितारा, तेरे दर से है मंगतों का गुजारा। अकल बढ़ती घटती भी है या फिर जितनी अकल आ गई तो आ गई? अगर अकल बढ़ भी सकती है तो इसके मुताल्लिक कुछ टिप्स इरशाद फरमा दीजिए। बढ़ तो सकती है ना।
جی جی اب بڑھتی تو رہتی ہے، آخری میں جو زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ تجربہ کار ہو، اہل علم ہو، اس کی عقل تو بہت بڑھ جاتی ہے. جوانی میں پھر بھی کم ہوتا ہے حساب کے حساب. تو یوں جیسا بعض ہوگا جوانی میں اتنا ذہین ہوتا ہے آدمی اور اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ بوڑھے اس کے بعد سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے، تو عقل گھٹتی بڑھتی رہتی. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں. نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں. نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز، نمبر 2 مسواک کا استعمال، نمبر 3 صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا. حوالہ حیات الحیوان للدمیری جلد 2 پیج نمبر 166. جو مولا علی والا میں نے بیان کیا نا، تو اس میں حوالہ ہے احیاء العلوم جلد اول پیج نمبر 364. اول مانے فرسٹ، احیاء العلوم جلد پہلی پیج نمبر 364. یہ پہلے جو مولا علی کا اس میں یہ لگائیے حوالہ، اور باقی اس کے بعد دوسرے میں حیات الحیوان وہ جو بولا ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو رحیم کریم جان کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک ہے. آپ کی ماں ہے، کسی کی بھی کوئی ماں ہے، ماں بہت پیاری ہے، ماں کی مامتا تو ویسے ہی مشہور ہے. اب کوئی ماں کو مارے، ماں تو معاف کر دیجیے، کانٹا مارے، پیٹھ میں گھوسا رکھ دے، کبھی لات ٹھوک دے گا، ماں تو میری ماں تو بس بہت پیاری ماں، پھر اٹھا کے اس کو دیوار سے دے مارا ماں کو، میری ماں تو مجھے معاف کر دیتی ہے، بہت بہت پیاری ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ سمجھدار کہا جائے گا یا بیوقوفوں کے سردار؟ سبھی کو بڑا لقب اس کے لیے تلاش کیا جائے گا. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس لیے گناہ کرنا، گناہ ہے کیا؟ رب کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، ماں کو تکلیف دینا، ایذا دینا. جب یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کو مارے، ٹھوسا مارے، اس کو دھکا مارے، تو کہ یہ ماں معاف کر دے گی اس لیے میں کرتا ہوں، معاذ اللہ. اللہ پاک کو تو کوئی تکلیف دے بھی نہیں سکتا ہے نا. تو جیسا ہم انسانوں کو ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس طرح کی تکلیفوں سے وہ تو پاک ہے. تو اب نافرمانی کرنا، تو یہ اس لیے نافرمانی کرنا تو معاف کرنے والا ہے نا. بہت بڑی جرت ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا صفاتی نام میں جبار و قہار بھی ہے، بے شک رحیم و کریم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے. اگر اس نے پکڑ لیا تو یہ بھی قرآن کریم میں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. تو رحیم و کریم کی صفت یقیناً ہے، لیکن اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے. اگر اس نے پکڑ لیا کسی چھوٹے گناہ پر بھی، پھر خیر نہیں ہے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا. تو یوں مطلب یہ کہ رحیم و کریم ہونے پر بھی ایمان رکھے اور جبار و قہار ہونے پر بھی ایمان رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوزے بلال بس میری بس جھولی میں ڈال دو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. صحابی رسول ہیں اور جن کی اذان بلال بہت مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ شین کو سین پڑھتے تھے. اس زمانے میں یہودیوں نے تانا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا موذن رکھا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے سے منع فرما دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صبح نہ ہونے کی شکایت کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو صبح نہیں ہوگی۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اس بارے میں ہمیں اپنے شیخ سے انفارمیشن بھی لینی ہے اور کنفرمیشن بھی کرنی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں واقعی لکنت تھی؟ کیا حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی؟ پلیز شیخ اس واقعے کے بارے میں بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ مطلب عوامی واقعہ ہے، علماء کرام نے اس کو غلط کہا کہ من گھڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث کی کتابیں ہیں جس میں بعد میں احادیث پر تحقیق کی گئی ہے، تو اس میں ایک روایت کہ سین بلالین شین، کہ حضرت بلال کا سین شین ہے، اس کو تقریباً محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور دوسرا، علماء نے واضح طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ فصیح اللسان تھے، آواز آپ کی خوبصورت تھی، آپ کی زبان میں کسی طرح کی کوئی لکنت نہیں تھی، آپ بلند آواز رکھتے تھے، اچھی آواز رکھتے تھے۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں جنت کو دیکھ سکتا ہے یا اس کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ جنت کے تعلق سے جو سوال ہوا کہ جیتے جی بھی کیا کوئی جنت دیکھ سکتا ہے، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ تو یہ بہار شریعت کی عبارت میں نے پڑھی، اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہے بے دیکھے، یعنی بے دیکھے، ورنہ دیکھ کر تو آپ ہی جانیں گے۔ تو جنہوں نے حالت حیات دنیاوی ہی میں مشاہدہ فرمایا، یعنی جنت کو دیکھا، وہ اس حکم سے مستثنا ہے، یعنی سرے سے یہ حکم انہیں شامل نہیں، علی الخصوص صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو جنت کی سیر بھی فرمائی ہے معراج کی رات۔ یوں جنرلی مطلب یہ کہ اس کو مطلب ہے کہ لوگوں کو جنت نظر نہیں آئے گی، جی جیتے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ اس ہفتے رسالہ سب سے آخری نبی پڑھنے کی نیت کرنا وا ضرور، انشاءاللہ اس ہفتے پڑھ لاں گا تے میرے والدین واسطے دعائی مغفرت دل تے جائے اللہ علیہ میرے والدین واسطے دعائی مغفرت فرما دے حضور۔ الحمدللہ عز و جل پیر و مرشد کی نظر عنایت سے اب تک کے تمام ہفتہ وار رسائل اول تا آخر مطالعہ کر لیے ہیں۔ اب یہ سب سے آخری نبی جو رسالہ بیان کیے جا رہا ہے ابھی، وہ بھی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ چل مدینہ کی اور جنت البقیع میں مدفن کی ایمان و عافیت کے ساتھ دعا فرما دے، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، جزاک اللہ خیرہ۔ فیس بک کے ذریعے مبشر بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شجرہ قادریہ کس نے لکھا ہے اور اس کو پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ شجرہ قادریہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسا لگتا ہے کہ جو نظم ہے نا شجرہ، ہاں شجرہ عالیہ قادریہ کل 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے ابتدائی 18 اشعار اور مقطع یعنی آخری شعر امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد
दूसरे भी अशार का इजाफा हुआ है जो आला हज़रत के बाद आपके खुलफा की तरफ से, इनके मुरीदीन की तरफ से इजाफे हुए। बरकतें तो इसकी बहुत हैं कि बुजुर्गों का नाम लेना, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, या हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का कौल हिल्यतुल औलिया में, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, यानी जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। ये कि शजरे में नेक बंदों का जिक्र है, फिर ये शजरा दुआ है, दुआ से सवाब का काम है। दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, इबादत है, दुआ करना खुद कार सवाब है। तो दुआ भी मांगी गई, अल्लाह के नेक बंदों के इसमें वसीले भी बयान किए गए, तरतीब भी बयान की। इस तरह पढ़ने से इन बुज़ुर्गों का तारुफ भी होता है, इनकी मोहब्बतें भी बढ़ती है। जिसका वसीला पेश किया गया वो तो मामूली हस्ती नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। जो पाबंदी से पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह इसके बहुत सारी बरकतें पाएगा, इसके मसाइल हल होंगे, मुश्किलात हल होंगी, इसकी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत, शजर शरीफ के हवाले से बात चली है तो एक साहब ने सवाल किया है कि एक शख्स आपका तालिब है, मुरीद किसी और का है, तो वो किसका शजरा पढ़ेगा? और दूसरा, शजर शरीफ में जो आपने अपने मुरीदीन को वज़ाइफ व औरात की इजाज़तें अता फरमाई हैं, तो क्या वो इजाज़तें तालिब के लिए भी है, बैत बरकत करने वालों के लिए भी हैं? वो अपने पीर का शजरा बेशक पढ़े, अगर चाहे तो ये शजरा भी पढ़ सकते हैं। शजरा तो जो किसी का भी मुरीद नहीं है वो भी पढ़ सकता है कि ये वसीला पेश किया गया है अल्लाह की बारगाह में, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। रहे औराद व वज़ाइफ, तो ये मुरीदीन के लिए और तालिबीन के लिए इसकी इजाज़त होती है। लेकिन अगर कोई और भी मुसलमान पढ़ना चाहे मुमानात उसको भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिल भाई ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई की मैयत को गुस्ल दे, सुन्नत के मुताबिक कफन व दफन का एहतमाम करता है, तो क्या उस पर 40 कबीरा गुनाह मिटा देने के हवाले से कोई हदीस पाक है? हदीस पाक में जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया और उसके ऐब को छुपाया, खुदा रहमान ऐसे शख्स के 40 कबीरा यानी बड़े गुनाह बख्श देता है। हवाला मौजम कबीर लित्तबारानी, हदीस नंबर 929। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक और सवाल आया है सोशल मीडिया के ज़रिए, ये पूछ रहे हैं कि नमाज में क्या पैंट फोल्ड कर सकते हैं? नहीं, फोल्ड करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ये आम गलत फहमी है कि टखनों से नीचे जाएगी तो नमाज नहीं होती, तो ये इसलिए बेचारे फोल्ड करते हैं। अगर टखनों से नीचे किसी ने तकब्बुर की वजह से रखा है तब तो वाकई नमाज मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ गुनाह है, नमाज फिर भी हो जाएगी एक गुनाहगार होगा। और किसी मुसलमान पर हम क्यों बदगुमानी करेंगे इसने तकब्बुर की वजह से ऐसा किया है, सुस्ती की वजह से होता है, हमारा लोग रखते हैं, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। नापसंदीदा ऐसा करना कि ये ऊंचा तो खींच कर ऊंचा कर सकता तो करे। वैसे भी आम हालात में भी मर्द के लिए यही सुन्नत है कि टखनों से पाजामा शलवार पैंट जो भी है ये ऊपर पहने। ऊपर से भी ये घुरसते हैं ना, फोल्ड करते हैं, ऊपर से भी नमाज में फोल्ड नहीं रखना है, ना नीचे से रखना है। अच्छा, नमाज में इसमें भी बाद लोग समझते हो कि नमाज पढ़ते पढ़ते फोल्ड नहीं करना, तो नमाज के पहले भी फोल्ड नहीं कर सकते। ऐलान होता है बाज़ वक़्त तो बड़े बूढ़े ऐलान करते हैं पांचे ऊंचे कर लो, और ये गलत ऐलान है, ऐसा ना किया जाए। इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज से ही नहीं है, ये आम हालत में भी सुन्नत है। जुब्बा होता है लंबा लंबा, लोग हमारे यहाँ पहना जाता है, अरब दुनिया में तौब इसको बोलते हैं, सौब साथ से है तो सौब,
تو اس کے بھی پائچے اس کے یہ بھی ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو خطیب صاحبان بعض اوقات وہ کہاں سے مدینے سے آیا ہے تو پہنتے ہیں خوبصورت, یہاں تو بنتے نہیں شاید, وہ وہاں سے لاتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں تبرکن, شاید تحفے میں امام صاحب پہن لیتے ہیں. اور یہ عام طور پر ان کی سائزوں کا ظاہر ہے کہ امام صاحب کی سائز لے کر کسی نے سلوایا تو ہی نہیں, تو ملتے ہیں تیار ریڈی میڈ, وہ پہن لیتے ہیں امام صاحب. ایسا نہیں کرنا چاہیے, چیک کرنا نہیں چاہیے. اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو پھر اس کی کٹنگ کر کے جو بھی اس کی ایسی ترکیب کی جائے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے. جو اس طرح کے لمبے, جس کا امیر سے فرما رہے جبہ پہننے کا ذوق شوق یا مطلب پہنتے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں جس سے بھی آپ یہ کرائیں گے, یہ نیچے سے کٹتا نہیں ہے, یہ اس کے سینٹر سے اس کی ترپائی بنتی ہے. یہ فولڈ ہوتے ہیں بیچ میں سے, اور فولڈ ہو کے پھر اس کے اندر ایک سلائی ہو جاتی ہے, اور یوں یہ آپ کے وہ اوپر ہو کر یہ ٹخنوں سے اوپر آ جائیں گے. کیونکہ نیچے سے جو اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں کٹنگ ہو نہیں سکتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بیچ میں سے اس کو فولڈ کر کے ترپائی کر لیتے ہیں. تو جیسے کہ یہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے نا, یہ چیزیں بن جاتی ہیں, تو یہ اس طرح یہ آپ کے سامنے ایک بنی پٹی ہوگی, یہ سیم ہی ہوتا ہے, تو یہ اتنا وہ نہیں, لیکن یہ اس کا طریقہ کار جرنلی یہی ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ سنت بھی اب کافی لوگ چھوڑ چکے, پائچے نیچے ہی گر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی ذرا توجہ فرمائیں. ہمارے عاشقان رسول جو ہیں وہ اپنے پائچے جو ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر کی عادت بنائیں. اس کی سلائی اس طرح کروائیں کہ یہ اوپر رہے. اگر بن گئے ہیں بڑے تو پھر اس کو مطلب ہے کہ درزی کو بول کر سیٹ کروا لیں, انشاءاللہ وہ کر دے گا. پیسے لے گا اور کیا کرے گا, تھوڑے پیسے. تو اب یہ کہ اگر آپ کی مطلب ہے کہ یہ جو بٹن بند کرنے کا پیچھے کر دے درزی سلائی میں بول سے, تو آپ بولیں گے میں آئندہ خیال دوں گا دوسرا سلواؤں گا, تو اب وہ پہنیں گے نہیں, بلکہ جا کر اس سے ظاہر مطالبہ کریں گے اس کو درست کرو. اسی طرح مطلب یہ کہ پائچے بھی درست کروانے ہیں. اللہ توفیق دے. جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے, جذبہ نہیں ہو تو بہانے ہزار. مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرما رہے ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ 11ویں شریف کے روزوں کی بہاریں ہیں، آئیے اس کی کارکردگی بھی دیکھ لیتے ہیں. 6 ربیع الاخر 1444 ہجری. نفل روزوں کی نیتیں. 11 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 4869. اسلامی بہنوں کی تعداد 5939. 6 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 8873. اسلامی بہنوں کی تعداد 8930. 4 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 15998. اسلامی بہنوں کی تعداد 14353. ٹوٹل نیتیں 58962. 2 نومبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، مقام اعراف جس میں مسلمان جنات رہیں گے وہ کہاں موجود ہے؟ جواب، جنت و جہنم کے درمیان. سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس ہستی پر آئیں؟ جواب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سوال نمبر 3، شاہ روم کے سر درد کے علاج کے طور پر کس صحابی رسول نے بسم اللہ لکھ کر بھیجی تھی؟ جواب، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، محمد فہیم اتاری مجید کالونی لانڈی کراچی، بنت محبوب کامونکی، بنت طارق محمود اتاریہ خانوال، بنت عبد الرحمن بھورے والا، بنت اعجاز احمد گجرانوالا، بنت جہان خان اچھالی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی رو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت جہان خان اچھالی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ. آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا. دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے.